بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک پتھر جیسی چیز میرے سر پر آ کے لگی تو میں اچھلا، مگر وہ پتھر نہیں انڈا تھا۔ اس کی زردی سفیدی میرے بالوں سے بہہ کر کالر کے راستے گردن پر پہنچ گئی۔ میں نے پلٹ کے ایک سائن بورڈ کے سائے کو دیکھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کرنل خان کی ٹریکٹر ٹائپ جیپ نظر آ رہی تھی۔ میں نے سائن بورڈ کی اوٹ میں حرکت دیکھی اور پھر ایک سڑے ہوئے پلپلے ٹماٹر کو اپنی ناک اور پیشانی پر لگتے محسوس کیا۔ سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ میں نے دوڑ لگائی تو ایک کار والے نے زبردست بریک لگائے اور پھر خونخوار لہجے میں مجھے وہ گالی دی جس سے شجرہ نسب ضرور خراب ہوتا ہے، مگر غصے میں جو بھی کہا جائے قابل معافی ہے۔ میں نے سائن بورڈ کے پیچھے جا کے کہا، الو کی پٹھی۔ چندا نے گررا کے کہا، تم نے گالی دی مجھے؟ میں فوراً سنبھل گیا، نہیں گالی تو نہیں، یہ تو بس پیار و محبت میں سلام دعا کا شریفانہ انداز تھا۔ اس نے تیور بدل کے کہا، نہیں تم نے گالی دی تھی۔ اوکے گنڈا گردی نہیں یہاں، آئی ایم سوری، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مگر تم نے بھی تو انڈے اور ٹماٹر مارے تھے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں نے انڈا مارا تھا، انڈے نہیں۔ جھوٹ بولو گے تو شکل جلے ہوئے منہ والے لنگور جیسی ہو جائے گی، اور اس سے تمہارا سر نہیں پھٹ گیا جو اتنی چیخو پکار مچا رکھی ہے۔ نقصان تو انڈے کا اور ٹماٹر کا ہوا نا۔ لا حول ولا قوت، کیا ضرورت تھی اس کی؟ آخر بس آملیٹ بنا رہی تھی میں اپنے لیے کہ خان جی نے حکم صادر فرما دیا کہ جاؤ اور اس گدھے کو لے آؤ۔ معلوم نہیں تم کو گدھا کیوں کہتے ہیں، وہ گدھے خاصا برا مانتے ہوں گے اس توہین پر۔ خیر مجھے آنا پڑا فوراً، اور میں وہ ٹماٹر، انڈا اور پیاز ساتھ لے آئی کہ تم کھا لو۔ پیاز ابھی باقی تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیوں؟ اچھا ہوا نا تمہیں متوجہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ تھا، ورنہ یہاں سے کوئی پتھر اٹھا کے مارنا پڑتا۔ خیر اپنے ایمان سے کہو، کیا زبردست نشانہ ہے میرا۔ انڈا تمہارے ناک پر نہیں لگا اور ٹماٹر ناک پر لگا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کیا خیال ہے اب چلیں؟ اس نے جیب سے پیاز نکال کے حسرت سے کہا، یہ تو رہ گیا، خیر چلو۔ جیب میں بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، اچھا ہوا جو تم 100 پیاز اور 100 جوتے اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے کسی تھانے دار کی طرح سوال کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ یہاں میں رہتا ہوں اپنی بیوی رخشندہ کے ساتھ۔ یقین نہیں تو کچھ دیر انتظار کر لو، وہ آتی ہوگی۔ رخشندہ اچھا نام ہے۔ چندا نے چہرے پر آ جانے والے بال ہٹا کے کہا، تم اسے پیار سے کیا کہہ کے پکارتے ہو؟ رخشی۔ میں نے اسے چونک کے دیکھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم دل کا حال جانتے ہیں بچہ جمہورا، ڈبل رول صرف فلموں میں نہیں ہوتے۔ سیانے لوگ ڈپلیکیٹ چابی ضرور رکھتے ہیں کہ اصل نہ ہو تو کام آئے۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بونچکا رہ گیا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے سوال کا جواب گول کر گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم کاروبار کے چکر میں لندن گئے تھے، لیکن ایسے تو کبھی واپس نہیں آئے، تن کے 2 کپڑوں میں، اور وہ بھی اپنے نہیں۔ چندا یہ کیا چکر ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے خفگی سے کہا، میں کوئی چکر نہیں چلاتی۔ یہ تم کس قسم کے سوالات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے فون کیا تھا؟ ہاں ایک فون تو قمر نے کیا تھا، اسے چاکلیٹ کی بہت فکر تھی۔ تمہاری بالکل نہیں، وہ دوسرا شاید چڑیا گھر سے آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ سور کا بچہ آیا ولایت سے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا اس کے لیے پنجرہ تیار ہو گیا ہے؟ ویسے یہ بڑی بات ہوگی اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چڑیا گھر کے واسطے لندن سے سور کا بچہ آئے۔ ایک رانگ نمبر کی کال تھی۔ میں نے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے سوئچ کو آف کر کے چابی نکال لی۔ انجن بند ہو گیا اور گاڑی کچھ فاصلے طے کر کے رک گئی۔ اب تم ادھر آ جاؤ، گاڑی میں چلاؤں گا۔ چندا کھسک کے میری سیٹ پر آ گئی۔ ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی۔ تم اب پوری توجہ سے اور انہماک سے اپنی بک بک جاری رکھ سکتی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، سچ بتاؤ تم نے مجھے مس کیا لندن میں؟ میں ایک دم جذباتی ہو گیا۔ تمہاری قسم چندا، میری زندگی کا کوئی لمحہ تمہاری یاد سے خالی نہیں۔ جب میں رات کو سوتا تھا تو میرے خواب میں، اور جب میں جاگتا تھا تو میرے خیالوں میں برگر نکلتے ہوئے۔ اس نے پھر بات کاٹ کے دردناک جذباتی لہجے میں کہنا شروع کیا، کوک کی
ہر بوتل میں بیئر اور وہسکی کے ہر جام میں، ہر ہوٹل اور نائٹ کلب میں۔ آہ چندا، میں تم کو کتنا مس کرتا تھا۔ میں نے کہا اڑا لو مذاق میرے جذبات کا، تمہاری رگ رگ کو پہچانتی ہوں میں، کتنے بڑے ایکٹر اور ڈرامے باز ہو، ایک بار فون کرنے کا خیال تو آیا نہیں، ایسی مصروفیت تھی۔ میں نے سر کھجا کے کہا چندا، خدا کا شکر ادا کرو کہ میں جیسا گیا تھا ویسا ہی لوٹ آیا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ۔ کیا لندن میں میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں رکھنا چاہتے تھے؟ گورے کال میں بوس بھر کے چندا نے تشویش سے کہا خیر اس میں بھی کوئی نقصان تو نہیں تھا، سب تاریخی جانور رکھے ہیں انہوں نے وہاں، لاکھوں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ٹکٹ لے کر، یہاں کوئی مفت بھی تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ میں نے کہا میں جیپ ٹکرا دوں گا زمزمہ سے، کرنل خان کی جیپ کی ٹکر بنگیوں کی توپ سے، کل یہ خبر آئے گی جناب۔ اپنے علامہ اقبال نے بھی کہا لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ ممولہ کیا ہوتا ہے اور یہ تم جا کہاں رہے ہو؟ آخر مجھے اغوا کرنا چاہتے ہو؟ ویری گڈ، میں نے چلا کے کہا شٹ اپ، اب بولی تو دھکا دے دوں گا۔ قمر النساء سے ملوں گا پہلے، میں بھی وہیں لے جاتی تمہیں، مگر تم کو اعتبار ہی نہیں ہے مجھ پر، اس نے منہ پھلا کے کہا۔ قمر کا موڈ زیادہ خراب تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ چاکلیٹ کا پیکٹ دیکھتے ہی وہ ساری ناراضی بھول جائے گی اسے چھیڑنے کے لیے۔ میں نے کہا سوری مس قمر النساء، اس بار مجھے خیال ہی نہیں رہا چاکلیٹ لانے کا۔ اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا، خیال نہیں آیا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، میں کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا، سیر و تفریح کے لیے نہیں، صبح سے شام ہو جاتی تھی میٹنگ اور ملاقاتوں میں تو بس معذرت کرنے آ گیا، اس کی بھی کیا ضرورت تھی۔ قمر کا چہرہ اتر گیا، بلکہ آپ واپس بھی نہ آتے تو کیا فرق پڑتا؟ بالکل بالکل یہی میں نے بھی کہا تھا، چندا نے کہا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو ایسی شرافت سے بات بھی نہ کرتی، میرا رد عمل بہت خوفناک ہوتا۔ کیا کرتی تم؟ میں نے کہا کم سے کم گولی مار دیتی ایسے شخص کو جسے اپنوں کا خیال ہی نہ آئے۔ ایسی بھی کیا مصروفیت اور مصروفیت کیا ہوگی یہ کون نہیں جانتا، بس ہمارا منہ مت کھلواؤ۔ میٹنگ کس سے ہوتی تھی اور ملاقات کس سے؟ حالانکہ قمر سمجھتی تھی کہ چندا جلتی پر تیل چھڑکنا چاہتی ہے، مگر اس نے میری وضاحت پر زیادہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے رونے کی تیاری شروع کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم چندا بھابھی۔ چندا ایسے اچھلی جیسے کسی نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہا بھابھی؟ مجھے سخت شک ہو رہا ہے اپنے کانوں پر اور تمہارے ذہنی توازن پر، دونوں ٹھیک ہیں چندا بھابھی، یہ میرے بھائی ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہکہا مار کے کہا ایسی کی تیسی کس کی؟ بے دال کے بودم کی۔ یہ لو اسی بات پر تمہارا انعام، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک بہادر بھائی کی بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اتنی بے خوفی سے ظالم حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ میں بھی نہ آدم خور جن سے ڈرتا ہوں نہ کلیجہ چبانے والی چڑیل سے، تو یہ ہلاکو خان کی پوتی کیا چیز ہے؟ قمر چاکلیٹ کا پیکٹ دیکھ کے خوش ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا آپ سب کچھ بھول سکتے ہیں۔ چندا نے کہا دیکھا تم نے اپنے بھائی کو جھوٹ اور فریب کے فن میں طاق ہیں، ایسے ایکٹر اور ڈرامے باز ہیں کہ تم کیا چیز ہو۔ شیطان بھی کان پکڑتا ہے ان کے سامنے۔ میری بات چھوڑو، تمہاری بھابھی کہلانے سے بہتر ہوگا کہ میں کسی کنویں میں ڈوب کے مر جاؤں۔ اوکے، میں تمہیں ایسے راستے سے گھر لے جاؤں گا آج جس پر ایک ویران کنواں ہے، ہمت نہ پڑے تو مجھے بتا دینا، میں دھکا دے دوں گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب مرنے سے پہلے مجھ میں مارنے کا حوصلہ نہ رہے۔ اور قمر آئندہ مذاق میں بھی ایسی بات مت کرنا ورنہ میری اور تمہاری بات چیت بھی نہیں رہے گی، چندا نے سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ قمر کا چہرہ اتر گیا۔ بھائی کیا واقعی اس نے برا مانا ہے؟ میں نے کہا بڑی ضدی لڑکی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، مان جائے گی بالآخر۔ اب میں جا رہا ہوں۔ بھائی میں سوری کہہ دوں چندا سے؟ میں منا لوں گا اسے۔ یہ بتاؤ کاروبار تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں تیرے لیے بڑے اچھے آرڈر لایا ہوں، کل بتاؤں گا۔
قمر نے پیکٹ کھول کے چاکلیٹ کھانی شروع کر دی تھی۔ یہ تو آپ پہلے کبھی نہیں لائے بھائی؟ ہاں بھائی، یہ میں چاکلینڈ سے لایا ہوں۔ وہاں کے بادشاہ نے مجھ سے خوش ہو کے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، اور پھر جواب سنے بغیر حکم دیا کہ اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ سچ مچ ایسا ہو جاتا تو مس قمر کیا حال ہوتا، میرا حلق میں موتی پھنس جاتے، سانس رک جاتی۔ میں نے فوراً کہا کہ عالم پناہ میرا منہ موتیوں سے مت بھریں، میری ایک پاگل بہن ہے، اس کا منہ ایسے چاکلیٹ سے بھر دیں جو آج تک کسی نے نہ کھائے ہوں۔ اس پر چاکلیٹ کے بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے ملک سے بہترین چاکلیٹ بنانے والے حاضر کیے جائیں۔ قمر ہنسنے لگی۔ جائیں بھائی، چندہ غصے میں بھری بیٹھی ہوگی کیا؟ باقی وہ آپ کو پسند نہیں کرتی؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ پسند تو کرتی ہے، مگر میری بہن، اس کی کچھ ایسی شرائط ہیں جو فی الحال میں پوری نہیں کر سکتا۔ ایسی کیا شرائط ہیں؟ کوئی خاص نہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ ہیرا پھیری، ڈرامے بازی، چکر بازی سب چھوڑ دو اور انسان کے بچے بن جاؤ۔ اچھا، شب بخیر۔ چندہ باقی بہت ناراض تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا چندہ، یہ لڑکی قمر تو بے وقوف ہے۔ بے وقوف نہیں ہے، تم نے بے وقوف بنایا ہوا ہوگا، اسے تم نے پٹی پڑھائی ہوگی، ورنہ اس کی مجال کے میرے سامنے ایسی بدتمیزی کی بات کہے۔ میں نے کہا خیر، اب اس نے گالی بھی نہیں دی تھی تمہیں؟ مجھے گالی سے بری لگتی ہے یہ بات، چندہ نے بگڑ کے کہا۔ میں نے خود کو بہت بے عزت محسوس کیا۔ تم اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے چندہ؟ یہ کب کہا ہے میں نے کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ نفرت ہوتی تو میں بات ہی نہ کرتی تم سے۔ پھر یہ کیا ہے؟ اگر نفرت نہیں تو محبت کا اقرار کر لو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جس سے نفرت نہ ہو اس سے محبت ہو۔ تم اچھے آدمی ہو، تم میں بڑی صلاحیت ہے بہت اچھا آدمی بننے کی، اتنا اچھا آدمی جسے میرا ذہن قبول کرتا ہو، جیسا مجھے کوئی اور نہ نظر آئے، اور مجھے یہ احساس ہو کہ اسے میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں نے اسے گنوا دیا تو سب کچھ گنوا دوں گی۔ ابھی نہیں ہوں میں ایسا آدمی۔ میں نے اسے نظر جما کے دیکھا۔ سامنے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کیا ہو اور تمہیں کیا ہونا چاہیے۔ جیسا میں چاہتی ہوں ویسے بن جاؤ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں چندہ۔ بکواس فرماتے ہیں آپ۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر مرغا بننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میں تو صرف کہنا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو محبت کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ چلو اب موڈ ٹھیک کر لو، ورنہ خان جی پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، اور مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ تمہارے لیے تو ایک سانس میں 10 جھوٹ بولنا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے گاڑی کو گیٹ سے گزار کے پرانی کوٹھی کے بائیں جانب والے پورچ میں روک لیا۔ چندہ نے مجھے مسکرا کے دیکھا۔ رونی شکل مت بناؤ، جو حکم آپ کا۔ میں نے انگلیاں منہ میں ڈال کے دونوں باچھیں چیرتے ہوئے بتیسی کی نمائش کی۔ یہ مسکراہٹ چلے گی؟ خان اعظم کچھ مضطرب تھے اور اپنے کمرے میں ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بہت دیر کر دی تم نے، تم سے پہلے ایک ملاقاتی پہنچ گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا کون آ گیا اس وقت یہاں؟ امیر تیمور خان جی نے کہا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے بے اختیار کہا اور شولڈر بیگ نیچے رکھ کے صوفے پر گر گیا۔ اب میں کیا کروں خان جی؟ پہلے مجھے بتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے چندہ کی طرف دیکھا۔ آپ سے شریفانہ زبان میں درخواست کی جاتی ہے کہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ چندہ فوراً دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کسی کے باپ کا گھر ہے جو مجھ سے ایسی بات کہے؟ خان جی دیکھ لیں، اس نے پھر وہی بکواس کی۔ میں بھڑک اٹھا۔ اسے چھوڑ اپنی کہہ، خان جی بولے۔ سمجھ لے کہ یہاں بس میں ہوں اور تو ہے۔ میں اس بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھ میں اور چندہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں جو مجھ سے اور چندہ سے ایک ساتھ نہ کی جا سکے۔ میں نے کہا خان جی میں اتنی آسان بات نہیں کہ 2 جملوں میں ختم ہو جائے۔ پہلے میں امیر تیمور سے مل لوں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ امیر تیمور خان اعظم کے مختصر سے ڈرائنگ روم میں صوفے پر شدید اضطرابی کیفیت میں سیدھا بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور کہاں جاتا؟ میرا تم سے ملنا
بے حد ضروری تھا۔ شاہ عالم مہربانی کر کے یہ دھواں اگلنا چھوڑ دو، یہاں اس کی اجازت نہیں ہے مسٹر تیمور، اور یہ مت بھولو کہ میں ناصر عظیم ہوں۔ وہ خفت سے ہنسا۔ میں نے دیکھ تو لیا تھا لکھا ہوا، مگر اثر نہیں ہوا تم پر، اسی لیے مجھے کہنا پڑا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا۔ تم بہت بے وقوف ہو ناصر عظیم۔ نہیں، تم نے کوشش کی تھی مجھے بیوقوف بنانے کی، وہاں سے اس طرح فرار ہو کے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے برہمی سے کہا، کیا یہ باتیں صبح تک ٹالی نہیں جا سکتی تھیں؟ میری رخشندہ سے بات ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ اس نے روزی کی لاش بھی دیکھ لی ہے، اور باقی 2 افراد جو تمہارے خلاف گواہی دیں گے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ہوتا اگر میں نے انہیں بھی جان سے مار دیا ہوتا۔ میں نہیں ڈرتا ان کی گواہی سے، ان کا جو دل چاہے کہیں۔ تمہیں معلوم نہیں، لیکن وہاں ایک ویڈیو کیمرہ تھا، جو بھی تم نے کیا تھا وہ سب ریکارڈ ہو گیا ہے۔ وہ میں نہیں، شاہ عالم تھا۔ شاہ عالم ملک میں نہیں ہے، تم رات بھر اس کی بیوی کے ساتھ سوتے رہے، دیکھ لینا اس کی فلم بھی۔ امیر تیمور نے کہا، تم اپنے خون آلود کپڑے بھی باتھ روم میں چھوڑ آئے ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا، لیکن میں نے کہا، پھر بلڈ گروپ ٹیسٹ کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس عورت کے ہونٹوں اور دانتوں پر بھی خون جم گیا تھا۔ تیمور، میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ فضول بات مت کرو، ابھی تم بڑی چالاکی سے رخشندہ کو بیوقوف بنا کے نکل آئے۔ نکل آنے کا کیا مطلب؟ کیا میں وہاں قیدی تھا؟ الفاظ کچھ بھی استعمال کیے جائیں، مطلب واضح ہے اور ایک ہی ہے۔ تم اب شاہ عالم ہو، تم ناصر عظیم نہیں رہ سکتے۔ مجھے بار بار بلیک میل کرنے کی دھمکی دینا اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں حقیقت کو بہادری اور عقل مندی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ تمہارے خلاف پہلے ہی بہت مواد اکٹھا کر چکے ہیں ہم۔ امیر تیمور نے کہا۔ ہم کون؟ تم اور رخشندہ؟ اس نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا۔ ہاں، تم اس عورت کا مجھ سے موازنہ مت کرو، میں نے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اب تک۔ اچھا ہے اگر اس کی مداخلت کم سے کم ہو۔ عملی زندگی کے سنگین مسائل میں عورت کے جذباتی رد عمل سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات ناقابل تلافی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ انکار کرنے کی پوزیشن میں تم پہلے بھی نہیں تھے، اور اس وقت تمہارا بھی رویہ بے حد معقولیت پسندانہ تھا۔ اب بالکل کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس وقت تک اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ دیکھو تیمور، میں نے واضح کر دیا تھا کہ میں اپنے رشتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر میرا ہے اور میرا رہے گا، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ مگر تمہاری یہ اگر مگر نہیں چلے گی۔ میرا جب دل چاہے گا یہاں آؤں گا۔ ناصر عظیم بن کے یہ لوگ کسی شاہ عالم کو نہیں جانتے، اور انہیں کیا ضرورت ہے اسے جاننے کی؟ تمہارے عدم تعاون کے اس مظاہرے سے نقصان صرف تم کو ہی نہیں ہوگا، تمہارے یہ رشتہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ ابھی یہ بہت مقدس ہیں تمہارے لیے، پھر تم خود ان کے لیے باعث شرم ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، یہ سب تم پہلے بھی بتا چکے ہو۔ میرے بتانے میں اور رخشندہ کے سمجھانے میں جو فرق ہے، اس کو نظر انداز مت کرو۔ تیمور ایک رحم دل اور شفیق پولیس مین کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جس نے جیل سے فرار ہونے والے مجرم کو تلاش کر لیا ہو، وہ اسے گن پوائنٹ پر گرفتار کر کے بھی لے جا سکتا ہو اور گولی بھی مار سکتا ہو، مگر یہ رعایت دے رہا ہو کہ چلو اب تم جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنے گھر پہنچ گئے ہو تو صبح تک مہلت ہے، تمہیں واپس جیل تو جانا ہی ہے۔ تمہارا جرم اب پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ میں نے پھر ہتھیار ڈال دیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں تیمور کہ تمہیں مجھ سے کیے ہوئے وعدے کا پاس نہیں ہے۔ میرے تعاون کی بنیاد ہی اعتماد پر تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آنیسٹ رہو گے، کوئی جھوٹ نہیں بولو گے، مجھے اندھیرے میں نہیں رکھو گے، کیونکہ میرے لیے یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے جس میں تم نے مجھے میری مرضی کے خلاف دھکیلا ہے، بلیک میل کر کے۔ اگر تمہیں قتل کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو میں اسی وقت تمہیں مار دیتا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار سکتے، ایک میں ہی تو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مددگار، محافظ یا دوست۔ بکواس تمہارے لیے میں ایک ریس کا گھوڑا ہوں جس پر تم نے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے، اپنی تمام خواہشات اور حسرتیں داؤ پر لگا دی ہیں اور خود اس گھوڑے پر سوار ہو گئے ہو۔
تم خود تو گھوڑے کی جگہ نہیں دوڑ سکتے، گھوڑا ہار جائے تو اس پر رقم لگانے والے ڈوب جاتے ہیں، مگر وہ دوڑنے پر آمادہ ہی نہ ہو تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ مجھے یہ مثال پسند آئی، بہتر ہے کہ اس وقت تم جاؤ، گھوڑے کو آرام کرنے دو۔ اس نے سارا ہلایا، تم سے پھر کب ملاقات ہوگی اور کہاں؟ میں نے کہا مجھے ایک پورا دن اپنے لیے چاہیے۔ اس نے گھڑی دیکھی، کل رات 12 بجے یہ دن پورا ہو جائے گا۔ میں نے سوچ کے کہا شاہ عالم کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ 1-2 دن، اسے 3-4 دن لگ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تیمور ابھی 2 سوالوں کے جواب چاہیے مجھے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو مجھے معلوم ہو جائے گا، پھر شاید وہ توقعات پوری نہ ہوں جو تم نے مجھ سے وابستہ کر لی ہیں، انہیں کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ میری جیت میں تمہاری جیت ہے، لیکن میری جیت کے باوجود تم ہار سکتے ہو۔ تم نے مجھے بتایا کہ شاہ عالم نے تمہاری دوستی، وفاداری اور جان نثاری کا صلہ یہ دیا کہ تم سے بدگمان ہو گیا اور اب تم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں سکتی؟ ہو سکتا ہے میں زیادہ کمینہ ثابت ہو کے تمہارا بالکل ہی بیڑا غرق کر دوں۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں، تم شاہ عالم نہیں ہو۔ اپنی امیدوں کی زندگی کے لیے تم کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک سچے، مخلص اور بھروسے کے قابل شخص ہو۔